کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہٹنے دیں گے۔ موت اللہ کا ایک اٹل قانون ہے، اس سے آج تک کوئی بچ ہی نہ سکا۔ آج سے 1 سال پہلے ہمارے درمیان سے ماسٹر دلشاد حسین صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ماسٹر دلشاد حسین ہی کیا، کروڑوں دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرات، آج کی تاریخ میں لگ بھگ 7 ارب لوگ دنیا میں بستے ہیں، اور دنیا انسانی کو 16 یا 15 ہزار سال ہو گئے، تو لگتا ہے شاید اس سے زیادہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کتنے دنیا سے چلے گئے، اور یکی بات دیگر سب کو ہی یہاں سے جانا ہے۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے 1000 کی عمر عطا فرمائی، لیکن 1000 کی عمر پورا ہونے کے بعد حضرت آدم کی تشریف لے گئے۔ ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ 950 سال تک کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی چھت نہیں بنائی، جھوپڑی تیار نہیں کی۔ تو میرے بھائی یہ بتاؤ، جنوری تو آتی ہوگی، مئی جون کی گرمی بھی ہوتی ہوگی، مارچ اور دسمبر بھی آتے ہوں گے، کوئی چھت نہیں، کوئی مکان نہیں، جھوپڑی نہیں۔ 950 سال کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو میں ایک جھوپڑی بنا لوں، ایک چھت بنا لوں۔ آواز آئی بنا لو، ایک جھوپڑی تیار کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد جب تیار ہو گئی، پھر ہونا چاہ رہے تھے، انٹری کرنا چاہ رہے تھے، اتنے میں موت کا فرشتہ حاضر۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا رب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جب بلانا ہی تھا تو یہ جھوپڑی کیوں؟ میں نے تو اجازت لے کر ہی بنائی تھی۔ تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے اے ہمارے نبی نوح علیہ السلام سنو، یہ جھوپڑی بنوانا اس لیے تھا ہم دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں دنیا کی حیثیت ہماری نظر میں مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے۔ مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آج سب کو دنیا ہی کو سمجھنے والوں، یہاں سے پتہ نہ کب بلاوا آ جائے، کب یہاں سے جانا ہو۔ دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آئے تو بہت ہیں، دنیا میں ہم اور آپ بھی آئے ہیں، تو دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ دنیا میں زندگی گزارو شریعت کے دائرے میں رہ کر، مصطفیٰ کے قانون پر عمل کر کے۔ اور جب دنیا سے جاؤ گے تو انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قبر میں بھی اجالا ہوگا، روشنی ہوگی۔ جو دنیا سے آقا کو راضی کرنے کے بعد اللہ اور رسول کو راضی کر کے دنیا سے جائے گا، اس کی قبر منور ہو جائے گی، قبر میں اجالا ہوگا، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرات آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ایک بار میرے آقا نے حضرت عمر کو بلایا، عمر ادھر آؤ۔ جی آقا غلام حاضر ہے۔ جیسے میرے آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، چہرے پر نظر پڑی، اور وہ حسین چہرہ کہ جس چہرے سے چاند و سورج روشنی کی بھیک مانگتے ہو، کتنا حسین و جمیل ہوگا میرے آقا کا چہرہ۔ نظر جیسے ہی پڑی ہوگی تو دل جو چاہتا ہے جب نگاہ پڑی ہے تو جمی رہے، لیکن حضرت عمر نے ایک نظر اٹھائی، آقا کے چہرے کو دیکھا، نظریں جھکا دی، کھڑے ہو گئے۔ یہ جھکانا کیوں ہے؟ تو یاد رکھو یہ ادب کی پہچان ہے۔ آج بھی اس گھرانے میں مہذب بچے ہوتے ہیں جس گھر کا یعنی
اچھا ماحول ہوتا ہے اس گھر کے بچے ماں باپ کے سامنے نگاہ ملا کر بات نہیں کرتے بلکہ نگاہ جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو نگاہ جما کر بات کرتے ہیں تو وہ سمجھو مؤدب نہیں ہے، وہ بے ادب بچے ہیں۔ آج بھی اصول یہی ہے، باپ کے سامنے اگر کھڑے ہو تو نظر نیچی کر لو، نگاہ کو جھکا لو، یہ ادب ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے نظر جھکی نگاہ نیچا کر کے بات کرو۔ حضرت عمر نگاہ نیچے کیے کھڑے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا غلام حاضر ہے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ بتاؤ ایک دن آئے گا روح وہاں سے روح سے پرواز کر جائے گی، تمہاری روح نکل جائے گی، گھر والے عزیز رشتہ دار تمہارے کپڑے اتار لیں گے، تمہیں نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نلا دھلانے کے بعد کفنانے کے بعد قبر میں دفن کر دیا جائے گا، قبر میں دفن کرنے کے بعد سب واپس آ جائیں گے، اور جب سب واپس آ جائیں گے تو دو فرشتے قبر میں آئیں گے، ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر، جسے ہم کہتے ہیں منکر نکیر۔ حضرات یہ تو مولانا تو بہت آئے ہوں گے، لیکن ابھی آپ نے جو تقریر سنی ہے حضرات محترم بڑے ہی شاندار اسلامی اسکالر حضرت علامہ مفتی عبدالرحمان صاحب قبلہ، میں بھی ہر جگہ کی تقریر سن رہا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہے حضرت بتا رہے ہیں، تو میرے بھائی امام صاحب کی ذمہ داری آپ کو بتانا ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ وہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کی چاہیے آپ عمل کریں۔ آئیے حضرت محترم حضرت عمر فاروق اعظم سے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے، کتنے بڑے ہیں ان کے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، ناخن بہت بڑے ہوں گے، آنکھ اتنی بڑی ہوگی جیسے کہ کھانا بنانے والی دیر ہوتی ہے۔ اب بتاؤ اتنے بڑی آنکھ ہوگی تو ڈر نہ لگے گا تو اور کیا ہوگا؟ آئیں گے زمین کو چیرتے ہوئے اور نرمی سے پیار سے نہیں کہیں گے اٹھ جاؤ جناب، بلکہ وہ کہیں گے اٹھ، اب اتنا کہیں گے تو جناب جب آئیں گے وہ اپنے دانتوں کو دکھاتے ہوئے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، بال بڑے بڑے، تو ڈر جائے گا انسان۔ اب جیسے ہی کہا عمر اس وقت میں یہ بتاؤ تم کیا کرو گے؟ یہ عمر وہ ہیں جن کا روب و دبدبا اس قدر تھا، ان کے نام سے شیطان بھی تھر رہا تھا، جس راستے سے حضرت عمر گزر جاتے شیطان اس راستے کو نہیں جاتا تھا۔ کتنا بڑا روب و دبدبا، کتنا بڑا جلال، لیکن حضرت عمر نے جب سنا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، خوف وحشت طاری ہو گئی۔ حضرات سوچنے لگے یہ وہی عمر ہے جب حضرات محترم حضرت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا نا تو لوگ نماز بھی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، قرآن بھی گھر میں پڑھتے تھے، اور اس وقت یہ قانون بنا رکھا تھا ظالموں نے جب کوئی قرآن پڑھتے ہوئے کہیں مل جائے تو پہلے اس سے منع کرو اور باز نہ آئے تو اس پہ پتھر برساؤ۔ حضرات ایک روایت میں آیا حضرت ابوبکر صدیق ایک پہاڑ کی چوٹی پر قرآن پڑھ رہے تھے، کئی مشرکین مکہ اکٹھا ہو کر کہنے لگے آپ بڑے خاندان کے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ہم آپ کا ادب کرتے ہیں، لہذا آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں آپ قرآن پڑھنا بند کر دو۔ اتنا سنا تو حضرت عمر کی آواز اور تیز ہو گئی، سبحان اللہ، اور تیز آواز میں پڑھنے لگے، کہا ہم آپ سے منع کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں مانو گے، ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ آپ مانے نہیں، پڑھتے رہے، چاروں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق پر پتھر برسائے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش۔ حضرات میرے آقا کو پتا چلا تو میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، میرے غلاموں یہ صبر کا سبجیکٹ ہے، صبر کر لو، حالات دیکھ لو، جب ایسا معاملہ ہے تو گھر ہی میں قرآن پڑھ لیا کرو، نماز میں جو قرآن کرتے ہو نا تو خاموشی سے قرآن پڑھ لیا کرو۔ میرے آقا نے حکم دیا تھا سری نماز یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن تو ہوتی ہے لیکن سری قرآن کہا جاتا ہے، خاموشی سے امام صاحب پڑھتے ہیں،
پڑھتے اسی طرح ہے جیسے اور نماز میں ہوتی ہے لیکن آواز کے ساتھ نہیں. میرے آقا نے فرمایا ظہر اثر میں خاموشی سے پڑھ لو, انہیں پتہ لگے گا یہ چاروں طرف سے آئیں گے. آقا نے فرمایا مغرب میں آواز کے ساتھ پڑھ لو, مغرب میں یہ کھانے پکانے میں لگ جاتے ہیں اور عشاء میں سو جاتے ہیں اور فجر میں اٹھتے نہیں. 3 ٹائم کے لیے میرے آقا نے فرمایا آواز کے ساتھ پڑھ لو اور تمہارے سر میں سری تلاوت کر لو, قرات کر لو. حضرات اسی طرح سے نماز پڑھی جا رہی ہے. اب ایک دن آیا حضرت عمر اسلام کے دامن میں آ گئے, کلمہ پڑھ لیا آقا کی بارگاہ میں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر ہماری ہی ٹولی ہے, ہماری ہی جماعت ہے دنیا میں جو حق پر ہے. کہا یا رسول اللہ جب حق پر ہے تو نماز چھپ کر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت اب سرے عام ہوگی, نماز چھپ کر نہیں پڑھی جائے گی. مکے کے سورما نے کلمہ پڑھ لیا ہے, خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ہے. یہ وہ عمر ہے اعلان کر دیا مکے والوں اب چھپ کر نماز نہیں پڑھ جائے گی. اب مکے کے سورما نے کلمہ پڑھ لیا ہے. لیکن حضرات یہی عمر تھے جب قبر کی بات آئی تو چہرے کا رنگ بدل گیا, بادشاہ تاریخ ہو گئی, چلے گئے. 2-4 منٹ میں پھر واپس آیا آقا کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ کیا آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں؟ ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ فرمائیے, یہ بتا دیجئے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا لوگ دفنا دے دیں گے تو کیا میرے یہ ہاتھ, میرا یہ دل, میرا دماغ یعنی جو جسم کے اعضاء ہیں کیا میرے ساتھ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا عمر تمہارا دل بھی تمہارے پاس ہوگا, آنکھ بھی تمہارے پاس ہوگی, ہاتھ بھی تمہارے پاس ہوگی. اتنا کہا تو عرض کرتے ہیں آقا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب تو میری قبر میں اجالا ہوگا تو روشنی ہوگی. کیوں؟ کہا اس لیے آقا جب آپ فرما رہے ہیں دل تیرے ساتھ ہوگا عمر تو اس دل میں اور کوئی نہیں, آقا کی محبت کو بسا رکھا ہے. اور جس دل میں آقا کی محبت ہوگی انشاءاللہ اس دل میں روشنی ہوگی, اجالا ہوگا. جب وہ قبر میں جائے گا تب بھی اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دوست آقا کی محبت تو ہو سچی, نعرے تو سبھی لگا رہے, ہم دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث پاک کا خواجہ غریب نواز کی آج 2 تاریخ ہے, 6 شریف آنے والی ہے, عرس چل رہا ہے. اے بھائی خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہندوستان کے راجا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. خواجہ غریب نواز نے 1-2 لاکھ کو نہیں 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, سمجھے؟ تو یہ اللہ کی عطا ہے. پروردگار عالم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو آقا نے اجازت دی تھی ہے میرے بیٹے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ. تو آج بھی دیکھو 800 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے آج بھی ترانے گا رہے ہیں. تو آج جو دنیا میں آتا ہے دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا کے لیے مرتا ہے, اس کا کوئی نام و نشان نہیں, وہ مٹ جاتا ہے. اور جو دنیا میں آتا ہے اللہ اور رسول کے لیے جیتا ہے. اللہ کی محبت, رسول اللہ کا پیار اس کے دل میں ہوتا ہے تو اگرچہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہزاروں سال کے بعد بھی موجود ہے. 800 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کو لگ بھگ. آج بھی دیکھو جا کر بھیڑ لگی ہے بزرگوں سے پاک. اس سے پہلے جاؤ کئی ہزاروں سال ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کو, لیکن آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. یہ دنیا میں آئے اور دنیا میں اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے, اور اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں تھی. حضرت آدم علیہ السلام جب کہ آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب بھی حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, امام صاحب نے جو میں سنایا تھا آپ کو تقریر میں, اے بیٹے جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس نام کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا, دعا قبول ہو جائے گی. اس نام کا, ہمارے نبی کے نام کا واسطہ دے کر. اللہ اکبر. تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, آپ اس نبی کی امتی ہیں, اس حبیب کی امتی ہیں جو اللہ کا حبیب ہے. پروردگار عالم نے تمام نبیوں کا امام بنایا. آپ اسی نبی کی امت میں ہو, آپ بہت معظم ہو, بڑے مشرف ہو, بڑے باعظمت ہو, بس اپنے آپ کو آپ پہچان دو. آئیے حضرات, تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت آدم کو بھی دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت نوح علیہ السلام بھی
اور جن کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی آپ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی. یعنی ہمارے آقا بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو یہاں سے ایک کے بعد دیگر جانا تو سب کو ہے، لیکن جانے سے پہلے کچھ ایسے کام کر لو دنیا سے جاؤ تو لوگ آنسو بہا رہے ہو اور ذکر کر رہے ہو یہ جانے والا جا رہا ہے لیکن نماز کا بہت پابند تھا، نماز 5 وقت کی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا. میرے بھائی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کا حق نہ مارو. اگر دنیا سے اس حال میں چلے گئے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو. دنیا سے جانے سے پہلے سب کو دنیائی کو مت سمجھو، بلکہ یہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے ان کے ہاتھوں میں کٹورا آ گیا. حضرت دانیال علیہ السلام جا رہے ہیں صحرا میں، ایک آواز آتی ہے دانیال پیچھے ہٹو. تھوڑا پیچھے ہوئے، کہا یہ دیکھو سامنے اونچائی نظر آ رہی ہے اس طرف جاؤ. اب جیسے ہی ادھر بڑھتے ہیں تو ایک مقبرہ نظر آیا، ایک قبر تھی وہاں، اور جا کر دیکھتے ہیں اس قبر کے پاس میں ایک تلوار رکھی ہوئی ہے، اس تلوار پر ایک بہت بڑا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور واقعہ یہ تھا جس کی وہ قبر ہے وہ بہت بڑا ایک بادشاہ رہتا ہے. اس نے لکھا تھا اپنے حالات کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی. سمجھے 1300 سال میں 12,000 شادیاں کی، 8,000 بچے میرے ہوئے. بادشاہ نے اپنی واقعہ لکھوایا، کہانی لکھوائی. پھر کیا ہوا، ایک دن وہ آیا، شیطان نے حملہ کیا، اور شیطان آ کر کہنے لگا بادشاہ سے جس کی تلوار رکھی ہوئی تھی، اب تو انسان نہیں بلکہ تو تو خدا ہے. حضرت آدم سے بھی تیری عمر بڑھ گئی، اب تو خدا ہے، اعلان کر، خدائی کا دعویٰ کر. اب اس نے ایسا ہی کیا، خدائی کا اعلان کر دیا، لوگوں مجھے پوجو میں خدا ہوں. اور جیسے ہی میں نے ایسا کیا کچھ لوگ پوجنے لگے اور کچھ کہنے لگے تو خدا نہیں ہے، اور جو انکار کرتا میں اس کو قتل کرا دیتا. ظلم کے پہاڑ توڑے. حضرات ایک دن وہ آیا، قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، بہت بڑا بادشاہ تھا. اب اس نے دوسرے ملکوں کو رخطے لکھے، خط لکھے، اناج والا منگوانے کی کوشش کی. دوسرے ملک سے چل کر آتا، جیسے اس کی سرحد میں آتا سنگریزے بن جاتے، حضرات پتھر بن جاتے. اب قحط سالی یہ لڑائی یہ کسی اور سے نہ تھی بلکہ اس کی خدا کی طرف سے پٹان تھی، خدا کی پکڑ میں تھا یہ. بھلا حضرات خدا جس کو پکڑ لے اسے کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے چھڑانے والا؟ آج بھی لوگ مال کی اکڑ میں آ جاتے ہیں کہ ایک لمحے کی پکڑ کو برداشت نہیں کر پاؤ. سنو یہ بات ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے اللہ نے مال دیا ہے. امام صاحب بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے، رب کا شکر ادا کرو. ابھی فرما رہے تھے آپ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، گاڑی دی ہے، مکان دی ہے، رب کا شکر ادا کرو. مولا تیرا شکر ہے، رب کا احسان ہے. رب چاہتا تو تجھے انہی جماعت میں بنا دیتا جو اسٹیشن پہ ایک روٹی کا انتظار کرتے ہیں، کوئی آئے گا اور ہمیں ایک روٹی کھلائے گا. وہ بھی تو انسان ہے، تو بھی انسان ہے، اچھے بنگلوں میں رہ رہا ہے، 4 پہیہ گاڑی میں گھوم رہا ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس 2 پہیہ سائیکل بھی نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر لے. تو بادشاہ نے لکھا اپنے واقعے کو، یعنی بتایا. اس کے بعد یہ ہوا، قحط پڑ گیا، بھوکے مرنے لگے لوگ. میں نے اپنے تاج کو اتارا اور پھینک دیا، اور میں کٹورا لے کر در در میں مانگتا پھر رہا تھا، ہو سکے تو مجھے ایک روٹی دے دو اور ساری سلطنت میری دے. ساری بادشاہت ایک روٹی کے لیے. بادشاہ کہہ رہا ہے دے دو، ایک روٹی دے دو جان بچانے کے لیے. پریشان ہے، اسی حال میں در در مانگتا جا رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے جو رب بادشاہ بنا سکتا ہے وہ ہاتھ میں کٹورا بھی دے سکتا ہے. تو کبھی سوچا تھوڑے کرنٹ میں آئے تو دیکھنے تیار نہیں ہے دوسرے کو، جناب یہ بھول گئے کس نے دیا ہے. بعض بات تو یہ کہتے ہیں ہمارا ہنر ہے، یہ ہم ہنر کے بلبوتے پر مالدار ہوئے ہیں. ہمارے دادا پردادا کی ملکیت ہے، یہ مال ہے. میرے دوست دادا ہو یا پردادا کوئی بھی ہو، جس کو بھی دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. اور جو دینا جانتا ہے مال کی آن میں لینا بھی جانتا ہے. تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. جانے سے پہلے پتہ نہ کم ہوتا جائے، یہ بھی تو نہ پتا کتنے سال کی عمر ہے، اس میں بھی اللہ کے کتنے راز ہیں. حضرات اگر یہ پتا ہوتا کہ 100 سال کی عمر ہوگی
تو 90 سال وہ عتی جو تھا وہ نفرت کے باغ لگاتا، اتنے درخت لگا دیتا کہ کاٹے نہ کٹتے، اور 10 سال بچتے بعد میں تو مسجد میں جا کے پڑھ جاتا کہ آپ سجدے پہ سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ تو یہ بھی تو نہ پتا 100 سال کی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ ہوتا تھا کہ آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے، سب بھی بدلی گاڑا کرتا، یہ بھی شک نہیں ہے، موت تو آنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کب آ جائے۔ تو جس کا پتہ ہی نہیں کب آ جائے تو اس کی تو ہر وقت تیاری رکھنا چاہیے۔ دنیا میں اتنے گم نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ نماز کے لیے امام صاحب برابر بلا رہے ہیں، لیکن آپ ٹھنڈ محسوس کر رہے ہو، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا میں اور کام ٹھنڈ میں کر سکتے ہو تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو نمازوں کو نہ چھوڑو، نماز پابندی سے پڑھ لیا کرو۔ حضرات آئیے آخری بات کہہ کر میں سوچ رہا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا، ٹھنڈ میں تو اتنی دیر بھی کافی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو جائے۔ آئیے حضرات قرآن پاک اپنے آپ بچوں کو پڑھاؤ، کچھ بھی بنا لو اس کے بعد، لیکن بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ۔ جب قرآن بچہ پڑھے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے، اور تم جب چلے جاؤ گے نا قبر میں تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ پڑھاؤ تو اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کسی عہدے میں پہنچاؤ، وکیل بناؤ، لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دو۔ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے میں بہت ہی شاندار پڑھانے والے اس وقت موجود ہیں، ہمارے قاری عبدالرحمن صاحب قبلہ۔ ان سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے، کوئی پڑھنا چاہے تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، کوئی مولوی بننا چاہے تو مولانا ہی بنا دیں گے، عربی فارسی کوئی پڑھنا چاہے تو عربی فارسی پڑھا دیں گے، اور آگے بڑھو گے پورا مولانا بھی بنا دیں گے، لیکن پڑھنے والا تو چاہیے۔ تو بھائی پورے مولانا بھی اگر نہ بن سکو تو جتنا ہو سکے اتنا تو پڑھا لو، تو بچہ تمہارا دین کی معلومات ہو جائے، نماز کی جانکاری ہو جائے، قرآن ہی پڑھ لے، حافظ بن جائے۔ جناب ہمارے قاری لقمان صاحب باہر کے بچے کافی پڑھ رہے ہیں، تو بھائی جب باہر والے مستفید ہو رہے ہیں تو تمہیں فائدہ لینے میں کیا دے رہے ہو؟ تم بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو۔ اسکول میں 1 کلومیٹر بھیج سکتے ہو، مدرسہ دور ہو جاتا ہے، صاحب دور ہے مدرسہ۔ میرے بھائی جو تعلیم تمہارے قبر میں کام آئے گی اس کے لیے مدرسہ دور ہو جاتا ہے، اور جو صرف دنیا میں آئے گی اس کے لیے 2 کلومیٹر بھی جا سکتے ہو۔ تو ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو قرآن ضرور پڑھو۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ قبر میں جانے کے بعد سب گھر والے واپس آ جائیں گے، قرآن تمہاری رہنمائی کے لیے آئے گا۔ جب کسی اپنے عزیز کو آپ قبر میں رکھنے کے بعد واپس آ جاتے ہو نا تو یہ منکر نکیر آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اٹھ، اب یہ دیکھتا ہے تو بچارہ ڈر جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اب جو قرآن پڑھا ہوا ہے نا، جو قرآن پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے، تو اتنے میں یہ کہتے ہیں اٹھ، سوال کرتے ہیں نا کہ ماں ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کنتا تقول فی حق هذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فعل مضارع پر جب ماضی استمراری پر جب کانا داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی پیدا کرتا ہے۔ یہ معنی ہو جاتا ہے کیا کہتا تھا، یہ نہیں اب کیا کہتا ہے، وہ تو کہہ دے گا بول صاحب یہ تو آخری نبی ہے، ان کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو وہاں یہ ترجمہ ہوا ہے کیا کہتا تھا دنیا میں۔ تو جو آج اپنی طرح کہہ رہے ہیں، جو آج اپنے بڑے بھائی کی طرح کہہ رہے ہیں، وہ خیر منائے میرے بھائی، ہمارے نبی کا جواب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور رتبہ رکھا ہے تو میرے نبی کی طرح۔ ایسا سبحان اللہ۔ حضرات محترم آئیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ قرآن آئے گا ایک نورانی شکل میں کوئی آنے والا، اور اگر کہے کیا بات ہے بھائی کیوں ڈرا رہے ہو، کام آئے ہیں سوال کرنے کے لیے، کچھ پوچھ تاچھ کریں گے، سوال کریں گے، کہاں جاؤ آپ چلے جاؤ۔ ایک آئے گا نورانی شکل میں کوئی قبر میں نازل ہوگا، اندر داخل ہوگا، تو وہ بھیج دے گا ان دونوں آنے والوں کو جو ڈرا رہے تھے نا، بڑے بڑے دانت تھے، واپس چلے جائیں گے۔ اب یہ بھی کچھ دیر کے بعد جانا چاہے گا نورانی شکل والا، تو وہ کہے گا آپ کہاں جا رہے ہیں، ابھی نہ جائیے، پھر آ جائیں گے۔ اتنا ڈر رہا ہے، پھر آ جائیں گے، کہا آپ نہیں آئیں گے، وہ میرے بھیجے گے، آپ نہیں آئیں گے۔
اب یہ تھوڑا سا ایسے کچھ سکون ہوگا، کوئی آیا قبر میں رہنمائی کے لیے، آیا کوئی ہمدردی کے لیے۔ اب کچھ دیر کے بعد یہ نورانی شکل والا قبر سے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس قبر والے کو یہ طاقت دے دے گا، اس کی نگاہ کو اس نکلنے والے کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ نکلنے کے بعد قبر سے نکلے گا، آسمان کی طرف پرواز کرے گا، آسمان اول میں داخل ہوگا، آسمان دو سو یعنی تیسرے چوتھے پانچویں ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کے بعد سدرۃ المنتہا سے بھی آگے فرشتہ ہوتا تو سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتا، یہ تو اور آگے نکل گیا عرش اعظم کے قریب رب کی بارگاہ میں، اس کی رسائی تو پروردگار عالم تک ہے۔ کون ہے یہ جانے والا؟ اور جانے کے بعد جیسے ہی عرش اعظم کے قریب پہنچے گا ادھر سے آواز آئے گی، سر مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو یہ جانے والے کہے گا، مولا میرا ایک چاہنے والا، میرا ایک دوست، میرا ایک یار قبر میں تنہا ڈر رہا ہے، قبر میں تاریکی میں ہے، پروردگار عالم میں اس لیے آیا ہوں مولا وہ ڈر رہا ہے، اس کے لیے ایک تو جنتی جوڑا عطا فرما، جنتی پیرہن دے دے، جنتی چادر دے دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب عرض کرے گا تو رب ارشاد فرمائے گا تو جنت ایک جنتی جوڑا آنے والے کو دے دیا جائے گا، جنتی جوڑا دے دیا جائے گا۔ کہا رب کی طرف سے آواز آئے گی، اور کیا چاہیے؟ کہا مولا دو موم بتیاں ہوں، موم بتیاں کیسی ہوں گی ابھی جانے جا، دو موم بتیاں وہ دے دے، ایک سرانے لگا ہوا، ایک پیروں کی طرف لگا ہوا، اس کی قبر میں تاریکی ہے، اجالا ہو جائے، دو موم بتیاں اور دے دی جاتی ہیں۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا مولا جنتی پھول اور دے دے، خوشبو، سبحان اللہ، جنتی پھول بھی دے دیا جائے گا۔ پھر یہ کہے گا مولا دو تکیے جنتی اور عطا فرما دے، دو تکیے، موم بتیاں، جوڑا جنتی پیرہن لینے کے بعد اب یہ واپس چلے گا، آنے کے بعد چھٹے آسمان پر جب آئے گا نا تو ایک فرشتہ ہے شہید، اس کے 100 فرشتے خادم ہیں، 100 فرشتوں کا سردار۔ اے ابھی تو گئے تھے، کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اب فرشتہ یعنی جو دیکھتا ہے نا یہ جنت کی طرف سے جوڑا لے کر آنے والا جو آ رہا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کہا نہیں وہ تو دو سے ہی ڈر رہا ہے، تیرے ساتھ تو سور ہے، اور زیادہ ڈر جائے گا۔ رب کی طرف سے آواز آتی ہے جانا چاہتے ہیں تو انہیں لے جاؤ۔ اب جیسے ہی آواز آئی تو شہید فرشتہ اپنے 100 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر چلنے لگا۔ جیسے قبر کے پاس پہنچتا ہے نورانی شکل والا، کہا تم باہر ٹھہرو نہ پھر ڈر جائے، پہلے میں جاتا ہوں۔ اب جیسے ہی اندر گیا، جانے کے بعد اس سے کہے گا، اب یہ اندازہ لگائیے وہ کتنا مرتبے والا ہوگا، کتنا مقام اس کا بلندوں والا ہوگا، جس سے یہ آنے والا یعنی کہے گا اٹھ اب تیرے نیچے میں جنتی چادر بچھا دوں۔ سبحان اللہ، جنتی چادر بچھا دی جائے گی، جوڑا جنتی دے دیا جائے گا، موم بتی لگا دی جائے گی ایک ادھر ایک ادھر روشنی کے لیے، ایک تکیا ادھر لگا دیا، ایک تکیا ادھر لگا دیا، دونوں طرف تکیے لگانے کے بعد خوشبو یعنی پھول دے دیا، اس کو سونگ لے، اور جنتی خوشبو کو جب سونگے گا مست ہو جائے گا۔ اب یہ نورانی شکل والا کہے گا اب تو آرام سے سوتا رہے، کبھی ادھر کو کروٹ لے کبھی ادھر کو کروٹ لے، اور سن اب تجھے کوئی جگانے والا نہیں، ہاں اگر تجھے کوئی جگائے گا تو وہ جگائے گا جو یہاں سے اٹھا کر تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ اتنا کہنے کے بعد جانے لگے، جب جانے لگے گا نا تو ہاتھ چھوڑ کر پھر یہ بتائیے میرے گھر والے چلے گئے، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، سب چھوڑ کر چلے گئے، اس وقت میں کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جب اتنا کہا جائے گا تو نورانی شکل والا کہے گا القرآن، میں قرآن کو، قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کو انسانی شکل عطا فرماتا ہے۔
جو قرآن قوم میں تمہاری مدد کے لیے آ جائے. آج اسی قرآن کی تلاوت کرنے کو نہ تم تیار ہو نہ تمہارے گھر کے بچے. لڑکیاں اگر پڑھنے جاتی ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہے شروع میں, لیکن پتہ لگایا جاتا ہے تو مہینوں مہینوں قرآن اٹھانے تیار نہیں. میری ماں اور بہنوں, فجر کی نماز کے بعد چاہے پاؤ پارا ہی پڑھ لیا کرو, زیادہ نہ صحیح ایک رکوع ہی تلاوت کر لیا کرو, لیکن روزانہ کا معمول بنا لو. فجر کی نماز پڑھو اور قرآن کی تلاوت ضرور کرو, انشاءاللہ گھر میں برکتیں ہوں گی. اور کسی اپنے گھر سے جانے والے کے لیے سال ثواب کر دو گی تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو حضرات, جناب ہمارے درمیان سے جانے والی مرحوم ماسٹر ارشاد حسین صاحب جو ہمارے درمیان سے چلے گئے, ان کی بچے, ان کی اولاد اتنی وفادار ہے. باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ثواب کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے. اپنے باپ کے لیے رسالے ثواب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے, چاہے وہ بلاد کی شکل میں ہو, چاہے قرآن خوانی کی شکل میں ہو, چاہے کھانا کھلانے کی شکل میں ہو, چاہے غریبوں کو کپڑے پہنانے کی شکل میں ہو. جیسے بھی ہو سکے اپنے جانے والوں کو ثواب پہنچاؤ. تمہارے جانے سے ان کو فائدہ پہنچے اور تم پر ان کا حق بھی ہے. مرنے والے کا گھر والوں پر حق ہے, اس کے لیے ایصال ثواب کریں. اب کچھ لوگ ہیں اس کے منکر ہیں, بہرحال وہ جانے, ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں. ہم تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت ہیں, آج بھی ایصال ثواب کر رہے ہیں اپنے جانے والوں کے لیے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں مرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, رب کائنات مرحوم ارشاد حسین صاحب کی مغفرت فرمائے, مولا تعالیٰ پورے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو قبر کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کہنے سننے میں غلطی ہو گئی تو مولا اس کو معاف فرمائے. ایک بار آپ بھی پڑھ لیجیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.